يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی، داعش پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، ذمہ داران ہیں، اکادر و مدارس، میرے عزیز ساتھیوں، یہ مجلس بڑی بابرکت مجلس ہے. جیسا کہ حضرت مولانا محمد شاہد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کلام، صاحب کے کلام کی کیا عظمت ہوتی ہے، کیا وقت ہوتی ہے، کیا مقام اور کیا حیثیت ہوتی ہے. دنیا اور آخرت کے اندر کسی کے لیے اجر و ثواب اور تمغہ امتیاز اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے. ایک حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ ہر امت کے لیے افتخار کی چیز ہوا کرتی ہے. اس امت محمدیہ کے لیے باعث افتخار قرآن مقدس ہے. اس سے بڑی عظمت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اس قرآن کریم کو پڑھنے والے کو قاری قرآن کریم کو کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جاؤ. جتنی قرآن کریم کی آیات ہیں اتنے ہی مراتب اور درجے ہیں جنت کے. اس لیے دوستوں بہت خوش قسمت ہے وہ انسان جو اللہ کے کلام کو پڑھتا ہو، پڑھاتا ہو، اور وہ بھی قابل مبارکباد ہے جس کی اشاعت میں اپنا جان مال وقت صرف کرتا ہے. اس کے لیے ایک بہت بڑی نجات، مغفرت اور ذخیرہ آخرت کا سبب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کاوشوں کو، کوششوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے. یوں تو قرآن کریم کی آیات کا ابھی آپ نے حضرت قاری ہدایت اللہ صاحب کا برکاتوں کو تلاوت کلام اللہ کرتے ہوئے سنا. ہم لوگ جب نیچے سے دروازے میں داخل ہو رہے تھے تو یہ پرکشش نورانی آواز میں تو جاذبیہ، پرکشش اور مزہ اور ایک نور اور اسے معذور ہونے کا کی جو ایک سعادت ہے ایمان کی طرف اشارہ کرتی ہے. اس لیے دوستوں قرآن کریم کو جیسا کہ حضرت مولانا نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتابوں کو، کلاموں کو اس ماہ مقدس سے بڑی مواسنت ہے. چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا قرآن مقدس ہو، ان سب کا نزول اس ماہ مکرم میں ہوا ہے. اس کے لیے بڑی یہ ساعتیں، یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں. اللہ پاک اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ کچھ تو نہیں کہنا، لیکن مجھے بڑی اس بات کی مسرت اور شادمانی اور بڑی خوشی ہے کہ جن گھروں کے اندر دیکھا جائے کہ قرآن کریم سے کوئی خاص ان سے لگاؤ نہیں تھا، پتہ نہیں ان کے خاندانوں کی کیا نیکیاں اللہ پاک نے قبول فرمائی کہ ان کے خاندان کے اندر حافظ قرآن کریم پیدا ہو گئے. یہ پتہ نہیں کیا اللہ کے ان کی نیکیاں ہیں جو قبول ہوئی ہے. ایک انسان کے لیے ذخیرہ کیا ہے؟ یہ جو بچے ابھی حافظ قرآن کریم بچ کر اور آپ کے سامنے تلاوت کلام اللہ کرتے رہے ہیں، چاہے وہ 10 دن میں ہو، 15 دن میں ہو، اس ماہ مقدس کے اندر، تو یہ ذخیرہ
ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا. آپ چاہے حافظ قرآن کریم نہ ہو، لیکن آپ نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن کریم بنایا ہے، تو آپ کے لیے بڑا اللہ پاک کے یہاں اعزاز و شرف ہے، بڑا مقام اور حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اس لیے میری آپ حضرات کو گزارش ہے اس بارے میں کہ یہ قرآن کریم کا تعلق صرف ماہ مقدس سے یہی نہ ہو، بلکہ اس کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اس کے تقاضوں کے اوپر چلنا بھی ہے. جیسا قرآن کریم کے اندر ماہ سیام کے اندر فرمایا ہے، روزے کے بارے میں فرمایا ہے. کیا روزے کی غرض و غایت، اغراض و مقاصد کیا ہے؟ کہ لعلکم تتقون، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس روزے کے ذریعے سے متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتا ہے. حرام چیزوں سے نہیں روکا ہے اللہ پاک نے، حلال چیزوں سے روکا ہے. جہاں کلو وشربو فرمایا کہ کھاؤ پیو، وہاں اس میں بریک لگا دیا کہ صبح صادق ہے تو منع کر دیا گیا کہ آپ کھانا پینا بند. جس پر آدمی بھوکا اور پیاسا ہے اور اب ایک کرنا ہے، جو ہے افطار کا وقت ہے، ہو گیا افطار ہے تو اب حکم ہو گئے کھاؤ پیو. اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے، کیا مقصد ہے اس کے ذریعے سے؟ کہ ہمیں حلال چیزوں سے روکنے کا منشا کیا ہے کہ ہمیں یہ استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس پہ ہم ثابت قدم ہو جائیں. ہم سے کہا جائے یہ چیز کرو، ہم کرنے والے بن جائیں. جس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہم اس سے بچنے والے بن جائیں. یہ استعداد، یہ صلاحیت ہم سے پیدا ہو جائے. یہ ماہ مقدس میں صبح سے شام بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اور امت کا درد دل کے اندر پیدا کرنا کہ کیا بھوک ہوتی ہے، کیا پیاس ہوتی ہے، کیا غربت ہوتی ہے، کون ہمارے مال کے مستحق ہیں، کون ہمارے جان مال کے ساتھ ساتھ ہماری چیزیں جو اللہ پاک نے ہمیں صاحب نصاب بنایا، صاحب حیثیت بنایا، اللہ نے کچھ ہمیں عطا کیا ہے تو ہم کسی کے دکھ میں درد میں کام آ جائیں. یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. آخر میں ایک بات عرض کروں گا کہ قرآن پاک کا ایک اہم تقاضا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے ایمان والو ایمان میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان ایسا لانا ہے جیسا کہ اللہ پاک کا مطالبہ ہے. یعنی جو ہمارے پاس ایمان موجود ہے وہ کافی نہیں ہے، جو مطلوب اور مقصود ایمان ہے یہ پورا کا پورا ادھوری چیز ہمیں پسند نہیں ہے. ایک آدمی کے کپڑے ہیں، ایک آستین پوری سلی کی ہو، ایک نہ ہو، ایک پائجامے کا جو ہے حصہ آدھا کٹا ہو، آدھا ہو نہ ہو، کالر آگے سے کٹا ہو. نہ آدمی ادھورے مکان میں رہنا پسند کرتا ہے، نہ ادھورے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے، نہ ادھورا کھانا کچا پکا کھانا پسند کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بھی بندے کے اندر ادھورا ایمان اور اعمال نہیں دیکھنا چاہتے. اس ماہ مقدس کے اندر ہم لوگ اس کی پریکٹس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان عطا فرما دے، کامل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یہی تقاضا ہے. اللہ مجھے بھی، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اور قابل مبارکباد ہے جنہوں نے قرآن کریم کو سنایا ہے، جنہوں نے سنا ہے، اور یہ نیت یہ کہ ہم یہ بھی نیت کریں کہ ہم اپنی اولادوں کو، اور اگر ہم بڑے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، تو ہم اپنے پوتوں کو اور اپنے نواسوں کو جو ہے وہ اس عاملان قرآن کی استطاعت صلاحیت سے لگائیں گے اور ان کو اس توفیق کے لیے جو ہے متحرک ان کو تفکر کریں گے. اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا سبب بنائے. اور آپ کے الحمد للہ.